السلام علیکم جی، دس از اسامہ. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں. ملک میں امن بھی ہے. ہمارے ملک میں آپ سب کو پتہ ہے کوئی ایسی جنگ نہیں چل رہی. روڈز پہ کوئی چیخو پکار کی آوازیں نہیں ہیں, کوئی بامبنگ کی آوازیں نہیں ہیں, کوئی پلینس کے گزرنے کی آوازیں نہیں ہیں, اوپر سے کوئی ٹیرر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. اسموتھ ہے الحمدللہ. کوئی اسپتالوں کے باہر رش نہیں ہے. پر دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سب کچھ ہو رہا. آپ کو پتہ ہی ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں. مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ غزہ اور اسرائیل کا جو ریجن ہے, جو فارمرلی پیلسٹین تھا, انہوں نے اس کو اسرائیل کہہ دیا, بٹ ہم تو اس کو اس ناجائز قبضے کو نہیں مانتے. سو وی کال اٹ پیلسٹائن. تو پیلسٹائن میں اور سو کالڈ اسرائیل میں جو اس ٹائم ایک جنگ چل رہی ہے, ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کانفلکٹ. بچے مر رہے ہیں, چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. ڈاکٹرس, ابھی میں نے ایک خبر پڑھی ایک ڈاکٹر کی شہید ہونے کی, اور انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ 700 بچے اب تک. آپ کو یاد ہی ہے ہمارا ایپیس والا ایونٹ, بچوں کے ساتھ جو بربریت اس ایونٹ میں ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 700 بچے ابھی تک اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں, اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب رکنے جا رہا ہے. نوبڈی نوز. سب سے جو خطرناک چیز جنگ کی ہوتی ہے, سب سے جو پینفل چیز جنگ کی ہوتی ہے, وہ کلیکٹیو ٹراما ہوتا ہے. ہر وقت کا فیئر ہوتا ہے کہ میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں, میری فیملی کسی بھی وقت مر سکتی ہے. اور ایک پوسٹ ٹرامیٹک ہوتا ہے, ایک پوسٹ ٹراما ہوتا ہے, جب کسی کے پیارے چلے جاتے ہیں اس کے پاس سے, کسی کا بچہ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. یہ ایمپتھی اگر ہم لوگوں میں ہونا, تو ہمیں یہ چیزیں اس ٹائم فیل ہوں کہ فلسطین میں اس ٹائم جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم جیسے جیتے جاتے ایک انسان ہے, ویسے ہی ان کے ایموشنز ہیں, ان کے ساتھ ان کو ویسے ہی رونا آتا ہے, ان کو ویسے ہی غم ہوتا ہے, ویسے ہی ان کے دل میں بھی درد ہوتا ہے, ٹیس اٹھتی ہے. جیسے ہم لوگوں کے اگر کسی پیارے کو کوئی تکلیف پہنچے, اگر ہمارے خاندان کی کسی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں برا لگتا ہے. معصوم جان کے ساتھ اگر کچھ ہو تو ہمیں برا لگتا ہے. ایسے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس وقت ہو رہا ہے. اور وہ کلیکٹیو ٹراما میں اس ٹائم پورے فلسطینی جو لوگ بھی اس ٹائم اس وار زون میں ہیں, ان پہ وہ اس کلیکٹیو ٹراما میں ہیں. اور میں یہ بھی بات کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے اسرائیلی ایسے ہوں, کہ اسرائیل کی عام عوام ساری کی ساری ایسی ہو. وہاں بھی کچھ امن پسند لوگ ہوں گے, وہاں بھی کچھ کامنرز ہوں گے جن کی عام زندگیاں ہوں گی, وہ بھی اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں, وہ بھی اسی ٹراما کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہم اس بہت بڑی جنگ کا نشانہ بن جائیں اور ہم لوگوں کا نام و نشان زندگی سے مٹ جائے, اس دنیا سے مٹ جائے. وہ بھی اس ٹراما کا شکار ہوں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وار از نیور اے سولوشن. لوگوں کو وہاں پہ اسرائیل میں لوگوں کو, فلسطین اور اسرائیل کا جو ریجن ہے, جو مڈل ایسٹ کا یہ ریجن ہے جہاں پہ اس ٹائم وار ہو رہی ہے, جو وار زون ہے, وہاں پہ ایسے لوگوں کو میسکر کیا جا رہا ہے جیسے یہ سینڈ بیگز ہیں, جیسے یہ ایموشن سے خالی کوئی گوشت کے لوتھڑے ہیں, جیسے یہ کوئی جانور ہیں. جانوروں کو بھی نہیں کرنا چاہیے میسکر, تو اللہ معاف کرے, خدا نخواستہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. پر اس وار زون میں ایسے انسانوں کو بھونا جا رہا ہے جیسے کوئی سینڈ بیگز ہیں, کوئی شوٹنگ رینج ہے, اور کوئی اس بات کو کوئی کنسیڈریشن دی نہیں جا رہی کہ یہ جیتے جاتے ایک انسان ہیں, ان کے ایموشنز ہیں, اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کے بھی ایموشنز ہیں. کوئی قدر انسانی ایموشنز کی نہیں ہے, کوئی قدر انسانی زندگی کی نہیں ہے. جنگ کو فیول دیا جا رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, دونوں سائڈ سے لوگ, عام لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں بیچارے. بڑی بڑی اکنامک پاورز پہ بس ہیں, چند لوگوں کا ان کی ریس کی بنیاد پہ میسکر ہو رہا ہے, اور پوری دنیا خاموش ہے, اور پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بے بس ہیں. کوئی ادھر انٹروین نہیں کر سکتا, کوئی ان کو روک نہیں سکتا, کوئی اس بدماشی کو دنیا میں روک نہیں سکتا. اور پھر ہمیں آگے کوئی بہت بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جو ویسٹ کی پوری تہذیب ہے وہ بہت بڑے مورلز پہ کھڑی ہوئی ہے. کوئی مورلز پہ نہیں کھڑی ہوئی. اور اب ہم اس طرح کے جو بھاشن ہمیں ملا کرتے تھے نا, کہ ویسٹ کی تہذیب کے تو مورلز ہی بڑے اچھے ہیں, اور ویسٹ فلاں, یہ سب بلشٹ ہے, یہ جھوٹ باتیں ہیں ساری. یہ تہذیب ہے ویسٹ کی کہ پوری دنیا, پورے یورپ میں سے کوئی ایک ملک نہیں مورل سٹانس لے سکتا. جو چیمپئن آف ہیومن رائٹس اور چیمپئن آف فریڈم آف سپیچ ہے, یو ایس اے, ادھر مورل سٹانس نہیں لے سکتا یہ کہ یہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ مورل اسٹریچر ہے ویسٹ کا,
یہ مورل اسٹیچر ہے ویسٹ کا جس کے بھاشن میں پڑھائے جاتے تھے کہ ہم صرف انسان ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں, ہم تو صرف نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں, پریکٹیکل مسلمان تو وہ ہیں, یہ پریکٹیکل مسلمان ہے وہ. تو اب یہ ہم باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ویسٹ کا جو ہے نا مورل اسٹیچر بہت بڑا ہے اور ہمارا مورل اسٹیچر بہت گرا ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب جنگ ہوتی ہے نا تو کوئی ویسٹ کوئی ایسٹ کچھ نہیں ہوتا, اور پاور کی اسٹرگل میں سب لوگ ایک ہی طرح سے ہیں. پاور کی اسٹرگل میں سب لوگ ہنگری ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی براؤن ہو چاہے وہ کوئی وائٹ ہو. اور آئی تھنک کہ اٹس ٹائم ناؤ کہ یہ تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ میں اتنا بڑا امبیلنس ہے, اتنا ڈفرینس ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ایون کیا جائے تاکہ کوئی ڈیٹرنس کریٹ ہو, کوئی پتہ لگے فرسٹ ورلڈ کو کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے بھوننا نہیں ہے, ہم نے ویٹنام میں جا کے ایسے بھوننا نہیں ہے لوگوں کو, ہم نے فلسطین میں جا کے ایسے بھوننا نہیں ہے لوگوں کو. یہ انسان ہے, ان کی بھی جذبات ہیں, یہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ان دی اینڈ آئی ہوپ کہ کوئی ایسا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو جو کہ سب بہت سارے لوگوں کا, پیسفل لوگوں کا خواب رہا ہے کہ کوئی ایسا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو جس میں کوئی ایکوالٹی ہو, انسان کی جان کی کوئی قدر ہو, جنگیں نہ ہوں, جنگوں سے بچا جا سکے, جس میں کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ بھونا جائے اور انسانوں کو سینڈ بیگس کی طرح ہوا میں نہ اڑایا جائے, ان کے ایموشنس کو ایموشنس کو بالکل ڈسریگارڈ کر کے ان کو شکار کی طرح ہٹ نہ کیا جائے. ود دس ہوپ اینڈ پریئرس فار دا پیپل ان وار زون, ہم لوگ ان کی مدد شاید اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ ادھر کوئی ایسا ریلیف کیمپس ابھی نہیں لگے. ابھی تک تو میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. اگر خدا نخواستہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ضرور ہوں گی. پاکستان میں بھی اور بھی جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ ریلیف کیمپس لگیں گے ان کی مدد کے لیے. ابھی کچھ کنٹریز میں ہو بھی رہے ہیں. تو اگر ایسے کوئی کیمپس لگیں تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. سو دیٹ واز اٹ فار ٹوڈے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.